حذیفہ سہمی و علقمۃ بن مجزز مدلجی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے، حضرت علقمہ کا بھی اور حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی، دونوں کا ذکر فرمایا ہے کہ دونوں کو چونکہ روایات دو قسم کی آتی ہیں، اس لیے دونوں روایتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا۔ باقی رہا کہ امیر حضرت حذیفہ تھے یا حضرت علقمہ تھے، بہرحال کوئی بھی تھا امیر، اس کے بعد دوسرے کو اسی نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت حذیفہ تھوڑے سے خوش طبع مزاج، خوش مزاج آدمی تھے، اس خوش مزاجی کی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی لکڑیاں جمع کرو۔ امیر جو بنا نا، امیر بننے کے بعد اس نے اپنا آرڈر چلایا، وہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں بھی جمع کی گئیں، پھر میں امیر ہوں تمہارا، میرا امیر کا کہا مانو، جاؤ آگ میں کود پڑو۔ خوش طبعی کے طور پر انہوں نے کہا، یا حقیقی طور پر اپنا آرڈر چلانے کے لیے کیا ہو تو بھی بہرحال مراد ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہی محدثین فرماتے ہیں کہ خوش طبع مزاج آدمی تھا، خوش مزاجی کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے اس کو سچ سمجھ لیا۔ اب سچ سمجھنے کی وجہ سے بعض تو اسی آگ کے اندر کودنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بعض نے ان کو روک دیا، بھائی سیانے بنو، بے وقوفو، کیا اس میں یہ تھوڑی ہے کسی ہر امیم کی ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی، لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ایسا ہمارے تبلیغ بھائن میں بھی تھوڑا امیر جیتا تھا جو ودھی کے جذبہ ہوں گا۔ ہمارا ایک ساتھی تو خیر نہیں تھا، ہمارے اسی درجے سے اوپر کا تھا، فارغ ہو چکا تھا، فارغ ہوا تو اس کو باپ نے، والد صاحب نے اس کو تبلیغ جماعت میں بھیج دیا۔ اب یہ مولوی تھا، اس کو امیر بنایا گیا، اس کی تشکیل ہوئی لاہور شہر میں، یاد سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا ساتھی یہ واقعہ ذکر کرتا ہے، وہ تھا آزاد منش آدمی، مولوی، امیر اس کو بنایا۔ امیر بننے کے بعد اس نے بوڑھے بوڑھے جو کھک ہوتے ہیں نا اس تبلیغ میں، حضرت کیا پکائیں، مرغی پکاؤ۔ وہ مرغی کا آرڈر دے کے خود لاہور گھومنے گیا۔ پھر اب امیر ہے نا، اس کو کیا کہیں، وہ پیچھے کام کرتے رہے، سارا کام ہوتا رہا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی، مرغی پکاؤ، خود چلا گیا لاہور گھومنے کے لیے۔ اس طرح جب دیکھا کہ اب ان کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں، بستر لے کے خود چل کھڑا ہوا، جماعت وہیں کھڑی رہی۔ تو خوش طبعی بھی ہوتی ہے۔ ایسا ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق خود کہیں کسی کام سے تشریف لے گئے تو کھانا وغیرہ تیار کروایا، اور تیار کروانے کے بعد خود باہر تشریف لے گئے، کسی اور کو ذمہ داری دے گئے کہ آپ اسی کی سنبھالنا، میں واپس آ جاؤں تو اس کے بعد پھر جو ہے کھانا چلاتے ہیں۔ اب ایک ساتھی کو بھوک لگی تھی، اس نے کہا خدا کے واسطے مجھے کچھ تھوڑا دے دے، میں کھا لوں۔ میں کہا میں نہیں، امیر کا حکم ہے، میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا بھائی میں بھوک مر رہا ہوں، مجھے خدا کے واسطے دے دے۔ نہیں، میں تجھے نہیں دوں گا۔ بہرحال اس کو ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جب اس نے نہیں دیا تو اتنے میں ایک جو ہے رئیس گزر رہا تھا مارکیٹ میں غلام لینے کے لیے، منڈی سے غلام لینے کے لیے، چونکہ اس زمانے میں غلام بیچے جاتے تھے، بکتے تھے۔ تو اس نے آواز لگائی کہ بھائی کہاں جا رہے ہو چودھری صاحب؟ اس نے کہا غلام لینے جا رہا ہوں۔ جی میرے پاس غلام ہے، اگر چاہیے تو میں دے دوں۔ وہ جو یہ فلانا بیٹھا ہے یہ غلام ہے، کتنا لوگے؟ جی 500 درہم لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن اس غلام کو ایک عادت ہے، یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، یہ اس کی عادت ہے کہ ہاں وہ ہوتا ہے، غلام ایسے کہتے رہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں۔ اب اس نے 500 درہم لیے اور اس کو کہا کہ اس کو اٹھا۔ اب امیر کو اٹھا رہا تھا،
اب وہ ادھر کھینچے وہ ادھر کھینچے، یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے چونکہ اس نے تو 500 لے لیے نا۔ اب وہ سیٹھ صاحب پریشان، بہرحال بالآخر زوری زبردستی اس کو اونٹ پر بٹھایا، اب آگے کی طرف لے جا، باقاعدہ لے کے جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آئے، اس نے دیکھا یہ تو ہمارا ساتھی ہے، اس کو لے کے جا رہا ہے۔ پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ جیسے یہ غلام ہے، میں نے اس کو 500 درہم میں خریدا ہے اور آپ کے ساتھی نے مجھے دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے آپ کو 500 درہم میں دیا، سمجھ گئے ابو بکر صدیق کس کے ساتھ کسی نے مذاق کی ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو واپس کیا، اس کو 500 درہم دلائے، اس کے ساتھی کی جان چھڑائی۔ اس طرح بھی مذاقیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہرحال مزاح تھی، خوش طبعی تھی یا حقیقت تھی، کیا تھا؟ بہرحال فرمایا بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش قال حدثنا سعد بن عبیدۃ عن ابی عبد الرحمن عن علی قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاستعمل رجلا من الانصار، سریہ کو مبعوث فرمایا اور ایک انصاری شخص کو اس کا امیر فرمایا، ان یطیعوہ امرہم، اور ان کو یہ خصوصی تلقین فرمائی کہ اس کی اطاعت کریں، فغضب، کسی بات پر غصے ہو گیا۔ ہوتا ہے انسان، تھوڑی بہت انسان کے اندر کبھی غصہ آ جاتا ہے۔ قال الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، وہ امیر اپنا آرڈر چلانے لگا، کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کے لیے نہیں فرمایا؟ قالوا بلا، ہاں حضور نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کی ہم اطاعت کریں۔ قال فاجمعوا لی حطبا، لکڑیوں کو جمع کرو، فجمعوا، انہوں نے لکڑیاں جمع کر دی۔ قال اوقدوا نارا، اب آگ کو جلاؤ، فاوقدوها، انہوں نے امیر کے حکم کی تعمیل میں آگ کو جلایا۔ قال ادخلوها، اب ان میں پہ ہی وجوں گا۔ فہموا، اطاعت امیر میں انہوں نے قریب تھا کہ وہ قصد کر لیا ہوتا۔ وجعل بعضهم يمسك بعضا، یوں بعض کو پھر روکنے لگے۔ ويقولون فررنا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النار، اور کہنے لگے ہم تو آگ سے بھاگ کر حضور کے دامن میں آئے ہیں، اب ہم حضور کے دامن میں آنے کے بعد آگ میں کیسے پڑیں؟ فما زالوا، یوں بہرحال ایک دوسرے کو کھینچا تانی کر رہے تھے، حتی خمدت النار، یہاں تک آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ فسکن غضبہ، امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور تک پہنچی۔ فقال، فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ، اگر وہ داخل ہوتے اس آگ میں کودتے تو ما خرجوها، وہ قیامت تک اسی سے نہیں نکلتے۔ الطاعت فی المعروف، فرمایا فرما برداری معروف میں ہوتی ہے، منکر میں فرما برداری نہیں ہوتی۔ باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف